अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अलीज़े को मेहंदी लगाने का जिक्र किया तो उसकी दोस्त सबीन और सद्दक को बुलाने की इजाज़त मांगी तो फ़ोन करवा के सकीना ने कार्ड से आगा जी का नंबर ना लगा, इसलिए दराब को ही उसने इजाज़त दे दी। सबीन और सदफ को नॉर्मल रिएक्ट का वो एसएमएस पर वो कह चुके थे। मेहंदी लेकर हाजिर हो गई। एसएमएस में वो इन दोनों को प्लान में शामिल कर चुके थे। इन दोनों को रात में हमायूं को सब बताना था। यहाँ से जाने के बाद इन दोनों ने म्यूजिक लगा लिया। स्कीना थोड़ी देर बाद गार्ड से फ़ोन करवा कर रिपोर्ट कर रहे थे। उसकी इस रिपोर्टिंग के बाद वो लोग रिलैक्स हो चुके थे। अलीज़े तैयार है शादी के लिए। प्रीचिया रिलैक्स होकर उनके साथ दे रही थी। मुकद्दस ने उसे उपरा लगाया। स्कीना से कहा तो उसने भी लगाया। वो तीनों सहेलियां और प्रीचिया ने इस रस्म को एंजॉय किया। इस सब के बाद स्कीना को मुकम्मल यकीन हो गया था। सब ठीक होने पर वो थक चुकी थी, अब आराम करना चाहती थी। आगा जी से इजाज़त लेकर उनको सारे हालात बताकर इजाज़त ली आराम की। वो खाना खा के लेट गई। जब इन लोगों को यकीन हो गया कि उसके सोने का तो हमायूं को फ़ोन लगाया अलीज़े ने और उसकी सहेलियां स्कीना के पास बैठी उस पर नजर रखी हुई थी कहीं उठ ना जाए। हमायूं अब तुम क्या कहती हो? अलीज़े ने उसे सब कुछ बताने के बाद कहा। उसे हतरे का भी बता चुकी थी। सब कुछ हमायूं के जवाब पर डिपेंड था। वो सांस रोक चुकी थी उसे पूछने के बाद। हमायूं ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपना फैसला सुनाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा कहोगी वैसा होगा। उसने सुकून का सांस लिया और कहा, और तुम्हारे पेरेंट्स? उनकी तुम फिक्र ना करो, वो मेरा हेडेक है। हमायूं ने तसल्ली दी और कहा, तुम बस ये बताओ वहां से निकलोगी कैसे? वो एसएमएस में बता दूंगी। उसने कहा, ठीक है आंटी और परी। हमायूं ने पूछा, अम्मी ने कहा कि वो संभालेंगे। फिलहाल मेरा यहाँ से निकलना जरूरी है और हमारा निकाह। उसने ने तसल्ली देते हुए कहा था, ठीक है। और कुछ देर बात करने के बाद वो फोन रख चुके थे। सद्दफ और सबीन चली गई अपने घर। अगले दिन शाम में, देख लिया तुम्हारी लापरवाही का नतीजा, भगा दिया तुम्हारी मांग को इस औरत ने। आगा जागा गुस्सा आसमान को छू रहा था। दाराब को भी गुस्सा था पर बर्दाश्त किया हुआ था। मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। दाराब ने तसल्ली दी। मुकद्दस से बेगम एक साइड पर खड़ी आंसू बहाए जा रहे थे। इस औरत को तो गोली मार देनी चाहिए। आगा जी ने बंदूक निकाल कर उसका सर पर रखी। उनकी आवाज में शेर सी दाड़ सी। परी जो चुपकर बैठी थी वो रोए जा रही थी। उसे ये आवाजें सहमाई जा रही थी। नहीं आगा जान। इसी वक्त दाराब ने उनका हाथ पकड़ लिया और ऊपर कर दिया। वो चाह कर भी ये सब आगा जी करने नहीं दे सकता था। ऐसा नहीं करेंगे आप अब, दाराब ने कहा। डर कर मारे मुकद्दस बेगम आंखें बंद कर चुके थे। उनने जब्त करते हुए कहा था, ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा। आज ही शादी होगी और इसी घर में से होगी, वरना ये सांस नहीं ले पाएगी। उनका इशारा मुकद्दस बेगम के सांसों की तरफ था। क्या मतलब? दाराब ने हैरत से कहा। दावर जो अब तक सारी कार्रवाई खामोशी से देख रहा था, वो आज ही भाई के निकाह की वजह से आया था। वो भी हैरान हुआ। मुकद्दस बेगम ने बेबसी से देखा। जाने क्या सजा हो उनके लिए। मतलब अभी प्रीशा को तुम्हारी दुल्हन बनाकर हवेली ले जाएंगे, वहां सब बहू का इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी बेटी मेरी बड़ी बच्ची है। मुकद्दस बेगम की आवाज दर्द से पड़ी थी। उनका दिल फटने को था अपनी मासूम बेटी का नाम सुनने के बाद। मुकद्दस बेगम को लगा कि उनके पांव के नीचे से जमीन निकलने लगी आगा जी की बात सुनकर। नहीं नहीं, बच्ची है मेरी बेटी, ऐसा जुल्म ना करे। वह पहले ही हालात। खामोश, एक और लफ्ज नहीं। उन्होंने उसकी बात काट कर कहा था, यह जुल्म तुम्हारी ही वजह से हुआ है, हमारा कोई इरादा नहीं था। आगा जी ने कहा, जाओ उसे तैयार करो और मौलवी साहब आने वाले होंगे। इसी बात वो इन्हीं कदमों से गिरी और कुछ कदम पीछे हुए उसने हाथ जोड़कर कहा, 15 साल की बच्ची है, ऐसा जुल्म ना करें। आपका खून है, आपके बेटे की औलाद है, ऐसे ही ले जाएं उसकी सही उम्र में, जिससे चाहे शादी करवा दीजिएगा, पर अब भी नहीं। वो मासूम है, इस रिश्ते के तकाज़ों से बेखबर है। वो रोती जा रही थी और अपनी मजबूरी बयान कर रहे थे। तुम्हारे कुछ कहने से हमारा फैसला नहीं बदलेगा। जाओ तैयार करो उसे, हमें हवेली के लिए निकलना भी है। वह वहीं पर बैठी रह गई थी और आका जी सोफे पर बैठ गए थे दाराब के सामने, जिसके साथ ही दावर बैठा हुआ था। जाओ आप। दावर ने उसे कुछ दिखाया। मुकद्दस बेगम जाने लगी तो पीछे से पुकारा आगा जी ने, सुनो। उसके कदम जम गए। इधर आओ। दावर के हाथ से आगा जी ने मोबाइल लिया और मुकद्दस के सामने किया। अलीज़ा ने निकाह कर लिया है, मेरे आदमी ने ढूंढ लिया, ये देखो उनकी वीडियो। दाराब अपना सर थाम चुका था। जाने अब क्या करेंगे आगा जान। उससे खून हराबा पसंद न था। इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे, मुकद्दस बेगम ने सोचा ना था। तुम्हारे वक्त बेहबर है, इतने सख्त पैरे थे हवेली के, तुम निकल गए। कहो तो दोनों को इसी गली में लाकर दोनों को मारे तुम्हारे सामने। उनका अंदाज सबको परेशान कर गया था। वह गरूर के इंतहा पर थे। खुदा की बनाई जमीन पर किसी की मौत और जिंदगी का फैसला करना
फरहोनियत और उसका इंजाम क्या होगा गर्क हो गया था। फिर प्रीशिहान की शादी दाराब से करने की जरूरत नहीं, उसके सहमी पर उसके जोड़ के लड़के से करवाएंगे। उन्होंने दूसरा आइडिया दिया मुकद्दस को। उसके अंदाज में सफाकियत थी। दाराब और दावर चुप थे, वो उनके बीच नहीं बोलते थे, चाहे कितनी ही क्यों ना बात नागवार गुजरे। अभी भी दोनों परेशान हुए थे और एक साथ सोचने लगे अलीजे को कैसे बचाना होगा आगा जी के वार से और बगैर आगा जी के इल्म में लाए। नहीं नहीं, अलीजे को कुछ ना करें और परी को ले जाएं, मुझे आपका पहला फैसला मंजूर है। उन्हें जल्दी से कहा। उनने एक बेटी पर दूसरी को कुर्बान कर दिया। सोच लो, प्रीशिया मासूम है, हवेली की शर्तें बर्दाश्त कर ले कि बहन की गलती की सजा। वो उन्हें जहनी टॉर्चर कर दे। जुमला अधूरा छोड़ दिया और उसे तोड़ गए। पर वह उठी और कहा, सह लेगी मेरी बेटी, बस अलीजे उसके शोर को कुछ ना हो। ठीक है, उसे तैयार करो। उन्होंने हुक्म दिया। जी जी कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसकी नब्ज उसके पीछे गई थी ताकि उसकी मदद कर सके तैयारी के लिए। उनके जाते ही लॉन्च में सिर्फ 3 नफूस रह गए थे। आगा जी, ये ठीक नहीं है, वह बच्ची है। दाराब ने हिम्मत करते हुए कहा था। दाराब, फैसला हो चुका है, वहां तुम्हारे लिए एहतमाम करके बैठे हुए हैं और तुम हाल ही आ जाओगे। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी और मेरी? उसे एहसास लाना चाहा आगा जी ने। ये शादी होगी, समझे? उनका अंदाज दो टोक था, इसलिए वो चुप हो गया। पता नहीं क्यों तुम्हें पठाने वाली गैरत नहीं जागती। मेरे बड़े पोते हो सब, तुम संभालते बजाय इसके कि तुम पर तो औरतों की तरह मसलों से भागते रहते हो। वो उस पर खुला वार कर गए थे और उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसका लहजा थोड़ा तेज हुआ और कहा, बस करें आगा जी, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। उसकी गैरत पर वार कर चुके थे और नतीजा उनकी हस्बे मंशा था। दावर अच्छी तरह से जानता था अपने भाई की दिली कैफियत। उसे बहुत ही अजीज था अपना भाई। परी डर के मारे पर्दे के पीछे छुपी थी। मुकद्दस बेगम और स्कीना ने कमरे में कदम रखा। उसने सामान बेड पर रखा। मुकद्दस बेगम खुद को संभाल चुकी थी, अब परी को समझाना बाकी था, जिसके लिए वो मन ही मन में लफ्ज जोड़ तोड़ कर रही थी। परी, बाहर आओ। इधर उधर देखा उन्होंने, वहीं खड़े खड़े उन्हें पर्दे के पीछे से उसके होने का गुमान गुजरा तो उन्होंने उसे बुलाया। उनके बुलाने पर बाहर आई थी। वो उसे प्यार करने लगी। तुम्हारी आपी की शादी होगी क्या परी? उन्होंने उसे बताया। वो जानती थी वो इंतजाम है। हमारे बगैर क्यों अम्मी? उसने जल्दी से कहा। क्योंकि ऐसे ही लिखा था परी, तुम्हारी शादी भी मैं करवा रही हूँ। उन्हें जल्दी से उसे बताया। वो उसे हैरान कर गई। क्यों अम्मी? मैं अभी बच्ची हूँ, आपने कहा था। वो हैरान हुई। स्किना गौर से दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। तुम्हें डर लगता है इसलिए? अब वही तुम्हारा सच्चा मुहाफिज होगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। तुम उसकी मानोगी, वो तुम्हारी मानेगा। परी, वो माँ थी, किस्मत का अच्छा रूह दिखा रही थी उसे। वो चाह कभी उन्हें तला हकायक ना बता सके, जितना हो सके उसे इस रिश्ते की अहमियत समझाने लगे। वो इन हवेली वालों से कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं रख सकती थी। वो जालिम लोग हैं, ये वो अच्छी तरह जानते थे। दराब से तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारे ताया का बेटा है, वहां सब तुम्हारे अपने होंगे। परी परी गौर से उसकी बातें सुन रही थी। परी का चेहरा थाम कर उसकी पेशानी चूम ली और कहा, वहां अपनी अलीज़ी आपी का जिक्र ना करना, किसी से भी नहीं, और अपने शोहर से अलीज़े का जिक्र ना करना, वरना वो गुस्सा होगा। उसे यह समझाना जरूरी था क्योंकि अलीज़े के नाम पर उनकी गैरत जागेगी, जिसका नुकसान परी को उठाना पड़ सकता था। क्यों अम्मी? फिर मैं क्या बातें करूंगी? मेरी बातें तो आप ही और आपसे शुरू होती हैं। उसने अपनी फिक्र बताई। और बहुत सी बातें करना, अपने स्कूल की कोई बात ना करना उसे अच्छी ना लगेगी। जी अम्मी। वो बेचैन हुई थी पर उनकी बात मान गई। परी ने उनका हाथ थामकर कहा था, आपी आप अम्मी आप वहां चले ना मेरे साथ। उसके लहजे में आंसी। नहीं परी, तुम वहां पर अकेली रहोगी। इतने लोगों में अपनी जगह बनाना, वो जगह ना भी दे, तुम अपनी जगह जरूर बदलना। परी की हालत खराब हुई थी सोचकर कि उसके साथ दोनों नहीं होंगे। नहीं अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। वो रोने लगी। मैं नहीं रह सकूंगी आप लोगों के बगैर, उसने रोते रोते कहा था। नहीं परी, हमेशा हमेशा अलीज़ा ने तुम्हारे लिए बहुत किया है ना, तुम ये शादी करोगी अपनी आपी के लिए। मुकद्दस बेगम ने उसे अलीज़ा का हवाला दिया। आपी के लिए? उसने मरी मरी आवाज में कहा। हाँ, आपी के लिए, वरना ये लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसे मनाने के लिए जरूरी था, इसलिए मुकद्दस बेगम ने कहा। जिन्होंने हमेशा जिसे बचाए रखा, आज खुद उसे मुसीबत में डाल रहे थे। ठीक है, आप ही के लिए करूंगी। वो जो सदा से कोई बात ना मानती थी, आज बहन के लिए मान गए थे। उसने यकीन से कहा, दाराब तुम्हारे हक में अच्छा होगा क्योंकि वो मेहरू बाबी का बेटा है, उनसे जुड़ा रहता है। यकीनन माहिर बाई वाली बात नहीं होगी। दाराब में खुद परस्त और खुद गर्ज। वह सिर्फ सोच सकी थी, परी से कह न सके। बेशक जिसने जैसी उम्मीद लगाई, अल्लाह ने उसे उसी से नवाजा।
بہت ہی باریک جوڑا تھا جو پری کے لیے پہننا ناممکن تھا، اس لیے اسے صرف اس کا دوپٹہ پہنایا۔ اسے فراک اپنا پہنا جبکہ اس کے لائبہ جوڑے کا دوپٹہ لینے کا سوچا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ سکینہ نے زیور نکالا جو کافی بڑا تھا۔ اتنا نہیں پہن سکے گے۔ مقدس نے کہا معاف کیجیے گا، مجھے سب پہنانے کا حکم ہے۔ سکینہ نے کہا اور پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے سارا خاندانی زیور پہنانے لگے جیسے جیسے سکینہ پہنا رہی تھی۔ مقدس بیگم کا انداز تڑپ رہا تھا، کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا تھا ان کی معصوم بیٹی کے ساتھ۔ جن رسموں میں وہ جھک رہی تھی آج ان کی بیٹی جکڑی جا رہی تھی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا پر ضبط کرنے میں ہلکان تھی، کتنی بے بس تھی، کچھ نہیں کر پا رہی تھی اس کے لیے۔ اللہ کے بعد اس کی آخری امید داراب تھا۔ سکینہ نے اسے سارا زیور پہنا دیا اور ان کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگے۔ کئی وقت سے وہ حویلی میں دلہنوں کی تیاری کرتی۔ امی یہ درد کر رہا ہے، پری نے نتنی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خاندانی باری نتنی تھی، تھوڑا برداشت کر لو پریچے بی، یہ نہیں اترے گی، سارا زیور کمرے میں جا کر اتاریے گا۔ سکینہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اس کے لہجے میں عزت اور بدتمیزی دونوں کا عنصر تھا کیونکہ حویلی کی سر چڑی ملازمہ جو تھی۔ مقدس بیگم کچھ نہ کہہ سکی۔ پری پر بہت ساری آیتوں کا ورد کیا اور باہر لانے کا حکم آیا۔ دروازہ بجا کر داوا نے انہوں نے اس کا چہرہ ڈھانپا اور کہا پری اب وہیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تم نے، علیزے کا ذکر نہ کرنا وہاں۔ انہوں نے پھر سے کہا تھا اور باہر لے آئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ پریچے مہروز خان سے پریچے داراب خان بن گئے تھے، بنا دی گئی اور داراب کے چہرے کے پتھریلے تاثرات تھے جبکہ وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے اس کی بات کی پرواہ نہ کی۔ مقدس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دے رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، اس کا سامان بند کرنے لگی مقدس بیگم۔ آج کتنے افسوس ان کے اندر جاگے، کاش وہ کبھی محبت نہ کرتی، اگر کالی تو اپنی ماں کی بات مان لیتی، شادی نہ کرتی، اور اگر شادی کالی تھی تو حویلی جانے کی ضد نہ کرتی۔ کتنے پچھتاوے تھے ان کی زندگی میں، اب کے تو روک لگ گیا تھا ان کو پری کو ان کے حوالے کر کے۔ علیزہ جیسی مضبوط بیٹی کو بچا لیا پر چڑیا جیسی دل رکھنے والی اپنی معصوم پری کو نہ بچا سکے۔ علیزہ نے ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے اور دوسری طرف ہمایوں کے ساتھ SMS میں رابطے میں تھی، کیسے اسے یہاں سے نکلنا ہے، اندر ہی اندر گھبرائی ہوئی تھی۔ مقدس بیگم نے اس کا حوصلہ بڑھایا ہوا تھا۔ ویسے بھی حویلی کے رواج کے مطابق کسی پارلر والے کو بلانے کا رواج نہ تھا، یہ کام سکینہ نے کرنا تھا۔ دن کے 12 بجے اس نے سکینہ سے کہا مجھے داراب سے بات کرنی ہے، اس کا نمبر ملا دو۔ پہلے اس نے انکار کیا، جتنی باتیں کرنی ہے نکاح کے بعد کرنا، شہری طور پر نہ دکھاؤ، میری مجبوری ہے، بات کرواؤ۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، آخرکار سکینہ مان گئی۔ اس نے سکون کے سانس لی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ موبائل لے کر آئی گھر سے، جس پر دوسری طرف داراب حیران تھا کہ علیزہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ ہیلو، علیزہ نے کہا۔ کہو، داراب نے کہا، اس کے حوصلے جمع کرتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں حویلی جانے کے بعد میں شاید شہر کا دوبارہ شکل ہی نہ دیکھ سکوں۔ تو داراب جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے، مجھے کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں لینی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر لے آؤں۔ کیا چاہیے میں منگوا دیتا ہوں، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، داراب نے دو ٹوکا تھا۔ علیزہ اس کی بات پر پریشان ہوئی اور سوچا شرم کو مارو گولی علیزہ، یہی موقع ہے نکلنے کا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ خود کو تسلی دے کر اور یہ سوچ کر اس نے کہا لیڈیز کی محسوس چیزیں ہیں جو کسی سے کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی شرم سے۔ داراب تو اتنا شرمندہ ہوا اس کی بات پر کہ اس کے کان سر ہو گئے۔ اس نے جلدی سے کہا میں گارڈ سے کہہ دیتا ہوں اور سکینہ ساتھ جائے گی، مال چلے جاؤ اور کچھ بھی لینا ہوا لے لینا، کارڈ تم کو مل جائے گا پر جلدی۔ وہ اسے زیادہ کیا ہوا کر گیا تھا اپنی شرمندگی میں اور وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس نے فون سکینہ کو تھما دیا اور اندر چلے گئے۔ سبین اور صدف کو اس نے ڈن کا انگوٹھا دکھایا۔ وہ اپنے دوستوں اور سکینہ کے ساتھ ہی پراڈو گارڈ میں مال میں آ گئی تھی۔ تینوں نے ابایا پہنا ہوا تھا اور نقاب کیا ہوا تھا۔ سکینہ خوشی ہوئی تھی، اس شہری لڑکی میں شرم ہے جو حجاب لیتی ہے۔ وہ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں لائی جہاں پر انتہا کا رائج تھا۔ اس کی ماں نے اسے دعاؤں میں رخصت کیا تھا اور وہ جائے نما پر بیٹھی اس کی خیریت سے نکلنے کی دعا کرتے۔ اس نے کپڑے پسند کیے، ایک دکان سے دوسری دکان گھما ڈالا۔ ان تینوں نے ہر شاپ کے باہر گارڈز کھڑے ہو جاتے۔ کافی شاپنگ کر کے اس نے تھکا ڈالا تھا، یہی ان کا مقصد تھا۔ ہمایوں کو لیڈیز ٹوائلٹ کے قریب رکنے کا کہہ رکھا تھا اس نے۔ وہ ابائے والے شاپس میں گھس کے یہی چوک ہو گئی اور وہ نکل گئی۔ صدف ادھر ادھر ہو گئی تھی اور سبین سکینہ کے ساتھ ہی۔ پھر تو بس کہرام آج گیا، علیزہ نہ ملی اور صدف نکل گئی، صرف سبین رہ گئے تھے جسے سکینہ نے پکڑ لیا تھا۔ کافی دیر ڈھونڈتے رہے، داراب کے کہنے پر سبین کو چھوڑا گیا۔ یہ بہت برا رسک تھا جو کہ سبین نے اپنی بیسٹ فرینڈ کے لیے لیا تھا جس میں سرخرو ہوئی تھی۔ اس نے دوستی نبھا کر دوستی کی اعلیٰ مثال قائم کی تھی۔ اس کے پاپا نے مولوی کا انتظام کیا ہوا تھا اور پہنچتے ہی نکاح جیسے پاک بندر میں دونوں کو باندھ دیا۔ کتنے لمحے بےیقینی سے اس کے منہ سے اس کے درد نے اسے سنے، وہ اندر ہی اندر روتا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اس لڑکی نے کتنی تکلیف برداشت کیا اور وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا جس نے اسے کسی بھی برے عمل سے بچا لیا تھا۔ اس کی معصومیت کو ختم نہ کر کے
اسے خود کو اپنی نظروں میں گرانے سے بچا لیا تھا. اب سب کچھ صاف تھا اور اس کا محافظ اور اسے بن کر دکھائے گا. پر یہ دکھ اور کثرت سدا رہے گی. بہت ہی غیر مت سمجھنے والے خاندان کے مردوں کے گھر کی لڑکی کو اس طرح سے ٹارچر اور ہراس کیا گیا. یہ لفظ بھی کم اذیت ناک تھے. ہمارا کوئی باپ کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے یہ سب ہوا ہمارے ساتھ. ساری عمر افسوس داراب اپنے نصیب میں لکھا چکا تھا. اب اس کا مداوع کرنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی مہربانوں کا بیٹا ہے، اعلیٰ ظرف اعلیٰ کردار کا نمونہ. ماضی سے حال تک رات کا ہی پہر تھا. آج بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی. کتنے لمحے گزر چکے تھے. اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی. اس نے پہلو میں لیٹے اپنے شوہر کو دیکھا. پریچے داراب خان، اس نے زیر لب کہا تھا. آج اس نام کا احساس اس کے اندر جاگا تھا. اتنا پیارا نام اسے کبھی اپنا نہ لگا تھا. ہونٹوں پر اس کی مسکان آئی تھی. وہ کچی نیند سے اٹھی تھی اور داراب اس کی آسانی کے لیے آج لائٹ کھلی چھوڑ دیتی. شاید وہ جانتا تھا کہ وہ ضرور اٹھے گی رات میں. آج خود کو ہلکان محسوس کرتی پڑی. اپنے سارے درد اس کے گلے لگ کر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر سب آنسو بہا کر پرسکون ہو گئے تھے. کتنا مان رکھا تھا اس نے اس رشتے کا. اس کے الفاظ اسے یاد آنے لگے تھے. پری، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا، اور میں تمہیں اتنا مضبوط اور بہادر بناؤں گا نا کہ پھر کسی اور کے ساتھ بغیر تم اپنے لیے سٹینڈ لے سکو گے. ان سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. حسن تمہیں اللہ نے دیا ہے اور دنیا کی تمہیں سزا کبھی نہیں دے سکتی. نہ اس میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے. وہ جو تو خود سے نفرت کرنے لگی تھی اپنے حسین چہرے سے، آج اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا. وہ اسے اس کا کھویا ہوا اعتماد لوٹا رہا تھا. ابھی بہت کچھ اسے کہنا چاہ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں میں نیند دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا. اس کی آنکھوں میں نیند کا ہمار تھا. یہاں شاید آج پہلی دفعہ وہ سکون سے سونا چاہ رہے تھے. نیند سے بوجھے پلکیں بند ہو رہی تھی. اسے ترس آیا تھا اس کے انداز پر. اسے سلا کر وہ خود بھی سو گیا. رات کے دوپہر پڑی کے دوبارہ آنکھ کھلی تو ساری باتیں یاد کرنے لگے. اس کا چہرہ دیتے ہوئے اسے اپنے فیورٹ سانگ کے بول یاد آنے لگے تھے. اسے زیر لب کڑھا، جگ گھومیا تھارے جیسا نہ کوئی. اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا. یہ اس کا اور لیزے کا فیورٹ سانگ تھا. آج سارے لفظ اسے داراب خان کے لیے اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے لگے تھے. کتنا وہ پریشان تھی اس شادی کو لے کر، پر اس کی ماں نے جیسا کہا تھا اس نے داراب کو ویسے ہی پایا. اس کا چہرہ دیتی ہوئی خوش ہوتی رہتی. یہی اس کی پہچان، اس کا سچا ساتھی، اس کا محافظ لگا تھا. وہ اندر ہی اندر اپنی ماں کو سوچنے لگی. اسے بتائے داراب کے بارے میں. کتنا یاد آئی اسے اپنی ماں. دروازے پر نہ کوئی. داراب نے کہا آ جاؤ، پر کوئی اندر آیا تھا. جاؤ پری، لے کر آؤ اسے. پری بستر کی چادر درست کر رہی تھی اور داراب صوفے پر بیٹھا ہوئے لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا. اس نے مصروف سے انداز میں پری سے کہا تو وہ دروازے کی طرف بڑھی اور کھول کر دیکھا تو سامنے داور تھا. داور اسے سامنے دیکھ کر واپس جانے لگا بغیر کچھ کہے. داور سمجھا بھائی نے بلایا ہے تو یقین اس وقت پر بابی نیچے ہوگی، اور پری کا روم سے باہر آنا اسے سمجھا گیا تھا کہ اب وہ اور کوئی تماشا نہیں چاہتا، اس لیے جانے لگا. داور بھائی، پری نے جلدی سے پکارا. اس کے جاتے قدم تھمے اور وہ حیران ہوا اس کے بلانے پر. اتنے مہینوں میں اس نے کبھی اسے نہ بلایا تھا. اس کا حیران ہونا بجا تھا. جی، اسے اپنا لہجہ سرسری سے رکھ کر اور نظریں جھکا لے. داور بھائی پلیز اندر آ جائیں. آج اس کے انداز الگ تھے. داراب کا دیا ہوا اعتماد یہ تھا جس نے مخاطب کیا تھا اسے، اور وہ اندر آ گیا. آؤ بیٹھو یار. اس کے اندر آتے ہی داراب نے کہا بھائی کوئی کام تھا کیا؟ اس نے پوچھا. ہاں یار، پری کو تم نے پڑھانا ہے، داراب نے کہا. اس کا انداز حکمانیہ تھا، بس سرسری تھا. وہ حیران ہوا داراب کی پاپا. اسے پہلے کہ کچھ کہتا پری نے کہا پلیز بھائی. اب داراب مسکرایا تھا اور پری پریشان ضرور تھے. جاؤ ہمارے لیے کافی لاؤ، تب تک اسے منا لوں گا. داراب نے پری سے کہا. وہ مسکراتی ہوئی جی کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی. پر بھائی، داور نے پری بابی کے باہر جاتے منہ کھولا کچھ کہنے کے لیے، پر داراب نے اس کی بات کر کہا داور میرے بھائی، مجھے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے، داراب نے اسے کہا تھا. اسی وقت داور اپنے بھائی کے گلے لگ گیا. اس کا لہجہ پھیکا سا تھا. بھائی میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا. مجھے ڈر لگا کن لفظوں میں صفائی دوں گا اور کس طرح آپ میرا یقین کریں گے. میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ کی بے اعتباری اگر دیکھتا تو شاید مر جاتا. اسی وقت اسے الگ کر کے داراب نے اسے چپت لگائی. اللہ نہ کرے ایسی بکواس میرے سامنے کبھی مت کرنا. اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا. تم پر خود سے بھی زیادہ اعتبار کرتا ہوں. ایک واحد رشتہ تم ہو جس پر میں سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں. داراب نے دوبارہ کھینچ کر اسے خود سے لگایا اور کہا پاگل ہو تم؟ شادی شدہ ہو، بچے والے ہونے والے ہو، پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہو. اس کے باپ اس نے کہا پر ہوں تو آپ سے چھوٹا نا، اس لیے ڈر گیا تھا ان حالات میں. پھر بھی شکریہ بھائی. اب وہ ریلیکس ہو گیا تھا. وہ اور داراب ایسی باتیں کرنے لگے. وہ حشاش بشاش ہو گیا تھا. پڑی کافی لے کر آئے تو دونوں کو سرو کی. داور نے کہا شکریہ کہہ کر اسے لی اور وہیں بیٹھ گئی. اپنے ہاتھ مسلنے لگی. داور نے اس کی بے چینی محسوس کی
وہ جانتا تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، پر کافی دیر بعد بھی اس کی ہمت جمع نہ کر پائی تھی کچھ کہ کاش اپنی بات وقت پر کہنے کا حوصلہ اس میں آ جائے۔ دھاراب نے اسے دیکھا، سوچا داور جانے لگا تو پری کی آنکھوں میں التجا آئی۔ داور کو اس پر رحم آ ہی گیا تو اس نے کہا، داور رکو۔ اس کے قدم تھمے۔ جی بھائی، اس نے ٹھہر کر کہا تھا، پری کو تم سے کچھ کہنا ہے، اس کی بات سن لو۔ دھاراب کے ایسا کہنے پر وہ پری کی طرف مڑا اور اپنی نظر جھکا گیا۔ پری کو نظر کا فرق سمجھ آ گیا تھا۔ دھاراب نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی اور شکر گزار نظر سے دھاراب کو دیکھا اور کہا، داور بھائی مجھے معاف کر دے، میں آپ کو غلط سمجھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سمجھ گیا تھا وہ کس شدید غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، تم میری بہن ہو، پہلے ہو پھر بھابھی، اس گھر کی عزت ہو، سویرا اور سدرا کی طرح۔ اس نے اس کے ساتھ پر ہاتھ تک کہا تھا، آج بھی اس کیفیت کا شکار نہ ہوئی تھی جس سے وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ شکریہ بھائی، وہ مسکرائے، دھیمے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب آپ مجھے پڑھائیں گے نا؟ اس نے اسے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، داور نے تو یقین دلایا اور وہ باہر نکل گیا اور اس کی طرف مڑی تاکہ اس شخص کا شکریہ ادا کر سکے۔ اسے پہلے کہ کچھ کہتی دھاراب کا موبائل بجا۔ اس نے حیرت سے نمبر دیکھا تھا اور فون اٹھا لیا۔ تم اتنے وقت کے بعد؟ ہاں پہلے سلام دعا۔ وہ دوبارہ چادر ٹھیک کرنے لگے۔ وہ الجھ رہا تھا، وہ محسوس کر رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا، اور کیا ہو رہا ہے؟ سامنے سے کچھ کہا گیا تو دھاراب نے کہا، کیا تم یہاں پاکستان کب؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرت تھی۔ اچھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ موبائل کان سے لگایا ہوا تھا اس کے اور وہ جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ آغا جی کے بلانے پر دھاراب ان کے کمرے میں آیا تھا اور وہ اپنی محسوس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور بی بی جان پیر پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ ان کے اندر آتے ہی دونوں کو سلام کیا اور دونوں نے جواب دیا۔ آپ نے بلایا آغا جان؟ دھاراب نے سادہ مندی سے کہا تھا۔ ہاں جی حکم کریں۔ کل پری اپنی ماں سے ملے گی چند گھنٹوں کے لیے، انہوں نے غرور سے بھرپور لہجے میں کہا اور دونوں نے اس کو بتایا۔ وہ دونوں حیران ہوئے۔ بی بی جان نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ یہ تو اچھا ہے نا، کس وقت یہاں آئیں گی چچی؟ وہ خوش ہوا تھا اس لیے پوچھا اور لہجہ خوشی سے بھرپور تھا۔ یہاں نہیں، آغا جان کے کہنے پر وہ حیرت میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ چھوٹی حویلی میں۔ یہاں اس عورت کی جگہ نہیں ہے، وہ گئی ہوتی اب یہاں پاؤں نہیں رکھے گے۔ بابا ملنے کی اجازت نہیں، یاد رکھنا تم۔ آغا جی نے اس عورت کا مقام فاضل کر دیا تھا۔ کتنے دنوں سے مقدس بیگم یہاں آتی، ان کی منتیں کرتی، پر ان کو ذرا رحم نہ آیا تھا۔ کل ان کی بیٹی آ رہی تھی۔ اس نے حویلی کے دروازے پر کھڑی اپنی بھابھی کو پہچان لیا اور اسے اپنے گھر لے گئے اور آج اپنے باپ کو منا لیا تھا چند گھنٹوں کی ملاقات کے لیے۔ آج بھی آغا جان کو منا لیا تھا سیر شاہ نے اور اپنی اکلوتی بیٹی کا مان نہ توڑ سکے۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ دھاراب چلا گیا تھا کمرے سے۔ اسے غصہ بہت آیا پر وہ برداشت کر گیا کیونکہ اس بار ملاقات ہو جائے، آگے کیا حالات ہوں گے اس نے سب سوچ لیا تھا۔ دھاراب نے، سنو بیگم، دھاراب کے جانے کے بعد آغا جان نے کہا بی بی جان سے۔ جی، ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ عورت تھی، عورت کا درد خوب جانتے تھے، اس کا احساس تھا ان کو، پر آغا جی سالم طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ کل اسکینر سے کہنا اسے تیار کروائے تاکہ اس عورت کو پتہ چلے، اس گھر کی بہو کی حیثیت کا اندازہ ہو۔ اس کے کہنے پر بی بی جان نے جلدی سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ اس عورت کو اس کی اوقات دکھانا چاہتے تھے، شاید وہ کبھی مقدس بیگم کو معاف نہ کر سکیں۔ وہ پورے 6 مہینوں کے بعد اپنی 15 سالہ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی مشکل سے ان کو اجازت ملی تھی اپنی بیٹی، اپنی پری کو دیکھنے کی، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے انہوں نے اس کے لیے، اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے، کیا کیا زندگی نے اسے دکھا دیا اب اتنی عمر میں۔ وہ کیا بن گئی تھی اتنی سی عمر میں، اسے کسی کی بیوی بنایا گیا تھا۔ کتنے کربناک لمحے تھے جب انہوں نے اسے ان لوگوں کے حوالے کیا تھا جو اس کے دعوے دار بن گئے تھے، جو اسے اپنے پوتے سے نکاح کر کے لے کے گئے تھے۔ وہ ان نظروں میں دل میں اتارے تھے۔ باری زیورات میں، دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیاں، گلے میں باری سیٹ، کان میں باری آویزے اور ناک میں پہنی ہوئی باری بالی، جو ان کا خاندانی زیور تھا۔ وہ کیا سے کیا بن گئی تھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر رو پڑے۔ ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کو قربان کرنا پڑا، صرف اس باری زیور کا بوجھ ہی نہیں بلکہ اور کتنے بوجھ اٹھاتی ہوگی اس کی کمسن اور معصوم سی بیٹی اس حویلی میں۔ وہ گمسم سی کیفیت میں اپنی بیٹی کو تکے جا رہی تھی، ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اس کے لیے۔ امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پری نے حیرت اور عجیب نظر سے اپنی ماں کے تاثر کو دیکھتے کہا تھا۔ بہت تکلیف دی ہے ہم نے تمہیں، مقدس بیگم نے دکھ سے لبریز لہجے میں کہا تھا۔ نہیں امی، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے چند لفظوں نے اس کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب؟ انہیں حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ امی، آپ نے جیسا کہا تھا درا بالکل ویسا ہے، میرا سچا محافظ اور میرے سارے دکھ اور تکلیف دور کر دے گا۔ وہ اپنی دھن میں کہی جا رہی تھی۔
میں اس کی مانوں گی، وہ میری مانے گا۔ آپ نے بالکل سچ کہا تھا۔ پہلے ان کے ہاتھوں کو اس نے چند جملے کے، پر اگلے لفظوں پر پری نے ان کو شدت جذبات سے گلے لگا لیا۔ اس کے انداز میں خوشی کی انتہا تھی۔ وہ حیران ہی اسے خود سے الگ کر کے پکڑ ان کا چہرہ دیکھا، جس کے چہرے پر سچی خوشی کی رونق تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ماں تھی وہ پھر اپنی تسلی کے لیے اسے پوچھا۔ ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ کو پتا ہے۔ دارا آپ اچھا ہے تمہارے ساتھ؟ مقدس بیگم نے پوچھا۔ بہت اچھا ہے۔ رات کو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر سوتی ہوں، میں ان سے لیزی آپی کی باتیں کرتی ہوں، وہ غصہ بالکل نہیں کرتے۔ میں نے میٹرک کے پیپر بھی دیے ہیں آغا جی سے چھپ کر، وہ ان کی کو خوشی خوشی بتا رہے تھے۔ ماں، اس کے اندیشات کہاں اتنی جلدی دور ہوتے ہیں؟ مکمل تسلی چاہ لی تھی وہ۔ باقی سب کا رویہ کیسا ہے؟ انہیں ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سب پیار کرتے ہیں آغا جی اور داراب کی امی کے علاوہ، اسے سچائی سے بتایا تھا۔ انہیں زیر لب کہا۔ شہر بانو؟ ان کی آنکھوں میں مہرو بابی کا چہرہ گم گیا تھا۔ داراب کی اپنی ماں کی تربیت کی لاج رکھی تھی، وہ خوش ہو گئی۔ ان کی دونوں بیٹیاں خوش ہیں، اسے بڑھ کر ایک ماں کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ کچھ سوچ کر انہوں نے کہا، اتنا زیور تمہیں تکلیف نہیں دیتا اور روز اتنا پہن لیتی ہو؟ انہیں اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال پوچھا تھا۔ ان کے سوال پر پری مسکرائی۔ روز نہیں تو آج آپ سے ملنے آئی تھی نا، تو بی بی جان نے حکم پر سکینہ آنٹی نے پہنا دیا تو پہن لیا، ورنہ روز تھوڑی اتنا پہنتی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مقدس بیگم من ہی من میں اپنے رب کی شکر گزار ہوئی جن اس کی بیٹی کو خوشی دی۔ پری کی ہنسی جو عرصے سے اس کے چہرے پر نہ دیکھی تھی، وہ آج دیکھ رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر صدقے جا رہے تھے۔ اس کی رخصتی کے بعد وہ کتنا روئی تھی، اور پھر ان نے کال کر کے علیزے کو بلایا تھا، جو جلد ہی آگے ان کے فون کرنے پر۔ جب اسے معلوم ہوا اس کی جگہ اس کی بہن کو لے کر گیا، وہ کتنا تڑپی، اس کے آنسو تھمنے نہ تھے۔ اس کا سوچ سوچ کر دونوں کی دعا میں ہر وقت رہتی تھی پری، تو کیسے اسے کوئی بھی تکلیف چھو سکتی تھی۔ آج مقدس بیگم کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ کیا سوچا تھا اور کتنے برے برے حالات ان کے من میں پری کے لیے آتے، پر سب کچھ ان کے حالات کے برعکس نکلا۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آج وہ مان گئے تھے اس آیت کو۔ سارے خوف اور وسوسے اسے دور ہو گئے تھے۔ ایک ماں کے لیے اسے بڑی خوشی کیا ہوگی جس گھر میں کبھی ان نے خوشی نہ دیکھی تھی، اس گھر میں ان کی بیٹی کی اتنی خوشیاں دیکھی۔ نہ صرف خوشیاں دیکھی بلکہ اب اس کا اعتماد بھی بحال ہو گیا تھا۔ شوہر کا دیا ہوا اعتماد کیا ہوتا ہے آج پتہ چلا تھا مقدس بیگم کو، جو نہ کبھی مہرو بابی کو ملا اور نہ ہی مقدس بیگم کو۔ اسی اعتماد کی تو بات کیا کرتی تھی مہرو بابی۔ آج ان کا بیٹا ویسے ہی شوہر ثابت ہوا تھا جیسے وہ اپنے لیے اپنے شوہر کو چاہتے تھے۔ شاید علیزے کے لیے داراب ایسا ثابت نہ ہوتا جتنا پری کے حق میں بہتر ثابت ہوا تھا۔ بے شک ہر کام میں اللہ کی کوئی مسلط ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا، کیا واقعی جیسا وہ سمجھی اور دیکھ رہی تھی سب ویسا ہی تھا، یا حقیقت اس کے برعکس ہوگی؟ پری کو سکینہ بلانے آئی تو پری پریشان ہوئی، پر مقدس بیگم نے سمجھایا۔ امی، ابھی دل نہیں بڑھا، میں اب بھی نہیں جاؤں گی۔ پری کے ایسا کہنے پر مقدس بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، پری ضد نہیں کرتی، ابھی اپنے گھر جو پھر ملیں گے۔ داراب کو کہو گی تو وہ خود ملوائے گا۔ جی امی، پری نے منہ بسو کر کہا تھا۔ مقدس بیگم کا کہا وہ ہمیشہ مان جاتی تھی۔ وہ دکھی ہو کر چلی گئی ان کے گلے ملنے کے بعد، پر مقدس بیگم مطمئن تھی اب وہ سکون سے شاید جا سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا۔ وہ گھر آ گئی، پہلے بی بی جان کے کمرے میں گئی، وہیں پر زرینہ بیٹھی تھی۔ ان کا وزن کافی بڑھ گیا تھا، چھٹا مہینہ اس کا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اسے ملی اور دونوں سے پیار دیا۔ ادھر بیٹھو، تمہاری مدد کروں یہ سب اتارنے میں۔ زرینہ نے اسے اتنے بھاری زیور پہنا دیکھا تو اسے کہا۔ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ زرینہ نے پہلے اس کی نتنی اتاری اور کہا، سکینہ نے اتنا پہنایا تو پہنایا، اور تمہیں کیا تک بنتی تھی پہننے کی، اور تم نے پہن لیا، زبان سے منع کر سکتی تھی۔ زرینہ کو الجھن ہوئی یہ سوچ کر کہ وہ اتنی دیر ان سب چیزوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ بھابی، امی سے ملنے کی خوشی میں بی بی جان کا حکم تھا تو پہن لیا۔ ویسے بھی اتارنا تو انہوں نے تھا نا، مجھ سے نہیں اتارا جاتا یہ سب۔ وہ اپنی معصومیت سے سب بتا گئی تھی، اور زرینہ اور بی بی جان دونوں کا ہنس کا برا حال ہوا تھا۔ پری نے منہ بنا لیا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میرے بال الجھ جائیں تو وہی میری مدد کرتے ہیں، میں ان کے کام کرتی ہوں، وہ میرے کام کرتے ہیں۔ وہ جن کو اپنا سمجھ لیتی ہیں ان سے کوئی بات نہ چھپاتی، اور وہ لوگ اس کی معصومیت میں کئی باتوں کا زرینہ خوب مزہ لیتے۔ اس کی دوسری پاپا زرینہ ہنسی میں لوٹ پوٹ ہوگی، ایک تو بات اور دوسرا اس پر پری کے انداز زرینہ کو ہنسنے پر مجبور کرتے تھے۔ بی بی جان نے کہا، بس کرو زرینہ، تم پری کو تنگ نہ کرو۔ ارے بی بی جان، میں اسے تنگ نہیں کرتی، مجھے یہ سوچ کر مزہ آتا ہے کہ داراب بھائی اتنے سہل اور اکھڑ مزاج سب کا دل دہلا کر رکھ دیتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ اس نے مزے سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اللہ نے ایسی معصوم بیوی دیکھا، اللہ نے کمال کر دیا۔ اس پر پری کا خیال کرنا اس کے انداز میں، واہ واہ، اس نے داد دینے کا دام میں کہا اور تالی بھی بجائی، اور خود اپنی کئی بھی بات کا مزہ لے رہے تھے۔ ویسے پری، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، دارا بھائی تم کو پیار کرتے ہیں یا تم ان کو پہلے پیار کرتی ہو؟
परी तो उसके लफ्ज़ों पर कंफ्यूज हुई थी। इसी वक्त जरीना को पीठ पर धमोका दिया बीबी जान ने। शर्म का लो कुछ, मेरा लिहाज कर लिया करो। अरे बीबी जान, आज साबित कर दिया आपके धमोके ने कि आप तो अभी जवान है। फजूल में एमे मुझे बूढ़ी का सोचो हमसे कहती हैं। आप तो अभी भी जवान पीस हैं, जवानों वाली हिम्मत और ताकत है। वह ऐसी शरारतें करती रहती थी और बीबी जान उसका साथ देती, कभी उसे डांटती। इतना बोल कैसे लेती हो तुम जरीना? बीबी जान ने थका कहा। बस बीबी जान, कभी फहर नहीं किया अपनी सलाहियतों पर। जरीना ने फहरिया कहा था और कहाँ की बात कहाँ चली गई। तुम्हारी अम्मी ठीक थी ना? उनको तसल्ली तो दी थी ना तुमने। यहाँ तुम खुश हो? अचानक बीबी जान ने बात बदल कर उससे पूछा। हाँ बीबी जान, वो ठीक है और वो खुश हुई है जानकर के मैं यहाँ पर खुश हूँ आप सबके साथ। उसने कहा। उसके चेहरे पर हकीकी खुशी थी। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे और तुम दोनों की खुशियां दिखाए इंशाल्लाह, तीनों ने कहा। फिर चाय आई, उसने उनके साथ पी। वह पूछना बहुत कुछ चाहती थी अपनी माँ से या बीबी जान से, पर हिम्मत ना थी उसमें, इसलिए चुप हो गई। वह पूरा दिन इंतजार करती। दरा बाहर था, घर ना आया। वो सोने की कोशिश करने लगी पर नींद आने का नाम ना ले रही थी। जाने कैसी बेचैनी थी जो दूर नहीं हो रही थी। होना तो यह चाहिए था, आज उसे सुकून से नींद आनी चाहिए थी क्योंकि वो अपनी माँ से मिली थी, पर सुकून है कि आया ही नहीं था। फिर उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और बेचैनी फिर भी थी। दरवाजा खुला और दाराब अंदर आया। उसके अंदर सुकून उतर गया था। उसे अपनी कैफियत का अंदाजा अच्छी तरह हो गया था। दाराब कमरे में आया, एक नजर उसे देखकर वाशरूम की तरफ बढ़ गया और उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद उसके मोबाइल बजने लगा। उससे पहले कि उठाती, दाराब ट्रोजे में बाहर आ गया था और मोबाइल उठा लिया। उसकी तरफ देखने लगी। मोबाइल उठाकर कान से लगाया। सलाम दुआ के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारा कार का इंतजार करता। वो बगैर शर्ट के टहलने लगा और मेरी गुफ्तगू था। वो एक तरफ की बात सुन रही थी, दराब की तरफ उसका ध्यान था पूरा। नेक्स्ट वीक कैंसिल क्यों? दराब ने कहा। अच्छा चलो, जब आओ इन्फॉर्म करना। नहीं नहीं, हवेली नहीं, लाहौर ठीक रहेगा। एड्रेस भेज देना। ओके। कुछ देर के बाद उसने अल्लाह हाफिज कहकर मोबाइल बंद किया था। वो उसे बागौर देखे थी, शायद उसका ध्यान गया भी नहीं था वो क्या बात कर रहा था। वो ब्लैक ट्रोजर में इस मजबूत जिस्मत के मर्द को देखे थी। उसके दिल की कैफियत अजीब थी, वो उसको समझने से कासर थी। अपने एहसासात को बयान करने के लिए अल्फाज ना थे। वो सदा की नादान समझ नहीं पा रही थी कि उसे मोहब्बत होती जा रही है उसे, जिन एहसासात को उसका दिल समझ रहा था पर दिमाग इनकार था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? दाराब ने कहा। कुछ नहीं, उसने गड़बड़ा कर कहा। कुछ कहना हो तो कहो, उससे भी कहना सीखो। दाराब ने उसे समझाते हुए कहा था। वो हसरत से उसे देखती रही। काश मैं अलीज़ा आपी जैसी होती तो सब कुछ बताती बगैर डरे। क्या मैं अपने दिल की कैफियत उन्हें बताऊं ताकि उनका हाल तो कुछ निकले? वो अपने सोचों में खोई भी थी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो अपनी अम्मी से मिलकर? मुझे लगा आज तुम चची से मिलकर तुम बहुत ही खुश होगी, वह बहुत खुशी का इजहार करोगी मुझसे। दाराब ने अपने अंदाजे से कहा। लगता है कि मुलाकात अधूरी रही है, इसलिए चुप हो और उदास हो। उसकी सोचों को दराब के लफ्जों ने तोड़ा। वो अपनी सोच से बाहर निकल आई। उसके लिफाफा हैरान होने लगी और हैरत भरी आवाज में कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी अम्मी से मिलकर, आपका शुक्रिया भी कहना था। थैंक यू, परी ने गड़बड़ा कर जल्दी से कहा था। चलो शुक्र है। वो दिल से खुश हुआ था। उसकी खुशी का सोचकर उसने अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। दाराब शर्ट पहन चुका था और बाल बनाकर शीशे के आगे सटा और बेड पर लेट गया था। रियली, बहुत ही थका हुआ हूँ आज, उसने थकन से चूल लहजे में कहा था। काफी नहीं पियेंगे? परी ने कहा। क्योंकि ये वक्त उसकी काफी का है इसलिए पूछा परी ने। नहीं, बहुत नींद आ रही है, उसने आंखें मौत का धीमे लहजे में कहा था। शायद वो नींद में डूब रहा था और वो वाकई चंद मिनटों में सो गया था। आज परी ने तो खाना की खुशी में नहीं खाया था। अभी उसे बहुत सारी बातें दराब से करनी थी। अम्मी और अलीज़ा आपी से मिलने का पूछना था या कॉल पर ही बात करवा दे। सारी बातें अंदर ही अंदर रहेंगी। उसने कल पर रखी। उसे अफसोस हो रहा था अपने देर करने पर। उसके पहलू में लेट गई थी और धीरे धीरे उसका हाथ थामा था। आज उसका दिल जोर से धड़का। उसका चेहरा देखने लगी पड़ी। उससे ज्यादा हसीन और दिल के करीब कोई मर्द ना लगा था। उसे शर्म महसूस हुई। उसने उठकर जल्दी से लाइट ऑफ की और दोबारा उसका हाथ थाम कर और आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी।